मैदान जंग में जब कोई खबर मुनाफिकों को मिलती थी तो वो क्या करते थे और क्यों, और जिहाद में हमारी और नबी की जिम्मेदारी क्या है। नाज़रीन इकराम, सलाम अलैकुम। सबील कुरान के तमाम व्यूवर्स को एक मरतबा फिर से खुशामदीद अर्ज करते हैं। आज हम सूरह निसा की 83 और 84 आयत की तफसीर को लेकर हाजिर हुए हैं। तो शुरू करते हैं आज की पहली आयत से। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्करू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا۔ اور جب ان منافقین کے پاس امن یا خوف یعنی فتح یا شکست کی کوئی خبر آتی ہے تو اسے فوراً فاش کر دیتے ہیں، حالانکہ اگر وہ اس خبر کو فاش کرنے اور پھیلانے سے پہلے رسول یا اپنے امور کے مالکوں تک پہنچاتے تو بے شک جو لوگ صاحبان تحقیق، اہل تحلیل اور سمجھدار ہیں وہ اس کی حقیقت کو سمجھ لیتے، اور اگر تم پر خدا کا فضل و کرم اور مہربانی نہ ہوتی تو چند آدمیوں کے سوا تم سب کے سب شیطان کی پیروی کرنے لگتے۔ آیت کے ترجمے کے بعد آئیے چلتے ہیں آیت کے اہم پوائنٹس پر گفتگو کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو ہمیشہ محرمانہ خبروں کے افشا اور افواہوں نے نقصان پہنچایا ہے۔ عام طور پر مخفی خبریں ان وجوہات کی بنا پر فاش ہوتی ہیں: سادہ لوحی، انتقام، نقصان پہنچانا، کسی کا اعلی کار بننا، مادی لالچ، خود نمائی اور معلومات کا اظہار وغیرہ۔ اسلام نے اپنے جامع ہونے کی وجہ سے اس بات پر سختی سے توجہ دی ہے، اور اس آیت میں فوجی رازوں کو افشا اور بیان کرنے کی مذمت کی جا رہی ہے۔ وہ حکام اور ذمہ دار لوگوں کو آگاہ کرنے سے پہلے ہی فتح یا شکست کی خبریں فاش کرنے کا سبب غرور و خود پسندی یا موہوم دشمن سے بیجا خوف کو قرار دیتا ہے۔ اگر خداوند عالم کی تنبیہ و عنایت اور رحم و کرم نہ ہوتا تو بہت سے انسان افشائے راز کے اس شیطانی راستے پر گامزن ہو جاتے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو کوئی ہمارے راز افشا کرے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے ہم پر تلوار کھینچی ہو۔ وسائل، جلد نمبر 27، صفحہ 197۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، اس آیت میں اہل استنباط یعنی اہل تجزیہ و تحلیل سے مراد ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں۔ وسائل، جلد نمبر 27، صفحہ 200۔ تو یہ تھا آیت کا ترجمہ اور اس کے نکات۔ آئیے چلتے ہیں آیت کے پیغام کو جان لیتے ہیں۔ 1، رازداری اور فوجی و ملکی امن و سلامتی کے بارے میں معلومات کی حفاظت مسلمانوں پر ضروری ہے۔ ان رازوں کو افشا کرنا حرام ہے۔ 2، افواہیں پھیلانا منافقین کی چال ہے۔ 3، فوجی راز اور محاذ جنگ کی خبریں پہلے تو ایک مرکزی مقام پر پہنچنی چاہیے اور وہاں پوری طرح جانچ پڑتال کے بعد مصلحت کے مطابق منظر عام پر آنی چاہیے۔ 4، عوام الناس کو چاہیے کہ اہل استنباط کی طرف رجوع کریں۔ 5، اولی الامر کو خود مومنین میں سے ہونا چاہیے۔ 6، مسلمانوں کے پاس بھی حکومت، وسائل اور راہبری ہونی چاہیے۔ اولی الامر کے پاس حکومت، قدرت و طاقت ہوتی ہے۔ الی اولی الامر منہم۔ 7، فوجی، سیاسی اور اجتماعی رازوں کو کنٹرول کرنا اور حفاظت کرنا، خبروں کو اکٹھا کرنے اور ان کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے خبری
ادارے بنانا، پھر اس میں عوام کو شامل کرنا قوم کی تقدیر سازی میں اہم کردار ادا کرتا ہے، جو کہ ایک راہبر کا کام ہے۔ 8. ولایت اور فقاہت کے درمیان گہرا رابطہ ہے۔ سیاست میں صاحبان امر اہل استنباط ہی ہوتے ہیں۔ 9. استنباط صرف فقہی احکام سے مخصوص نہیں ہے۔ 10. خبروں کی تحقیق و اشاعت میں باصلاحیت اور ذمہ دار افراد کی طرف رجوع کرنا اور اس کے ذریعے دشمن کی سازشوں کو ناکام بنانا خدائے فضل و رحمت کا مصداق ہے۔ 11. مرجع الخلائق کے عنوان سے رسول اللہ اور اولو الامر کی تعیین اور انتخاب اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور اس کی عظیم رحمت ہے۔ اسی طرح شیطان کی پیروی سے لوگوں کو دور کرنا بھی خدائے تعالیٰ کا عظیم فضل و کرم ہے۔ 12. صحیح مرکزیت ہر قسم کی کجروی اور انحراف و گمراہی سے روکتی ہے، اور جو معاشرہ مرکزیت و راہبریت سے خالی ہوتا ہے وہ شیطان کے حال میں پھنس جاتا ہے۔ 13. فوجی خبروں کو نشر کرنا اور الہی راہبروں کی طرف رجوع نہ کرنا ہی شیطان کی پیروی ہوتی ہے۔ 14. اکثر لوگ افواہوں کے جال میں پھنس جاتے ہیں اور دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ تو یہ تھی آیت نمبر 83 کی تفسیر۔ آئیے چلتے ہیں آیت نمبر 84 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا۔ پس اے رسول تم خدا کی راہ میں جہاد کرو اور تمہارے سوا کسی کو اس کا حکم نہیں دیا گیا، اور مومنین کو جہاد کی ترغیب دو۔ امید ہے کہ خدا کافروں کے نقصان پہنچانے سے بچائے گا۔ خدا کی طاقت سب سے زیادہ اور اس کی سزا سب سے زیادہ دردناک ہے۔ تو ہم نے آیت کے ترجمے کو جان لیا ہے، آئیے چلتے ہیں آیت میں موجودہ نکات کو بھی جانتے ہیں۔ جنگ احد میں کفار کی کامیابی کے بعد ابو سفیان نے بڑے گھمنڈ سے کہا، ہم ایک بار پھر بدر صغرا کے موسم یعنی ماہ ذیقعدہ میں سرزمین بدر میں بازار قائم ہونے کے مقام میں مسلمانوں سے لڑیں گے۔ جب وہ وقت قریب آ گیا تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو جہاد کی دعوت دی، لیکن کچھ لوگ احد کی شکست کی وجہ سے ہمت ہار چکے تھے، اس لیے وہاں جانے پر تیار نہ ہوئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پھر مسلمانوں کو جہاد کے لیے بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت پر 70 افراد تیار ہو گئے، لیکن جنگ واقع نہ ہوئی اور تمام مسلمان صحیح و سالم مدینہ واپس آ گئے۔ نکولوں سے مراد خوف کی وجہ سے رک جانا ہے، جبکہ تنکیلن کا مطلب ہے ایسا کام کرنا جس سے دوسرا فریق اور گروہ اپنے ارادے سے باز آ جائے، جیسے بدلہ لینے یا سزا دینے سے باز آ جائے۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، کسی دوسرے پیغمبر کو یہ حکم نہیں آیا کہ اگر اکیلے رہ جاؤ تب بھی جہاد کرو۔ تفسیر صافی۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، کسی دوسرے پیغمبر کو یہ حکم نہیں آیا کہ اگر اکیلے رہ جاؤ تب بھی جہاد کرو۔ تفسیر صافی۔ ہمارے زمانے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، دنیا کی سپر پاور طاقتیں جان لیں کہ اگر خمینی بالکل اکیلا ہو، تنہا رہ جائے، تب بھی شرک و کفر سے لڑائی کو جاری رکھے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اس آیت کے نزول کے بعد تمام جنگوں میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود قیادت کی۔ تفسیر برہان جلد نمبر 1 صفحہ
398, तफसीर अय्याशी जिल्द नंबर 1 सफ़ा 261। ये था आयत का तर्जुमा और उसके अहम नुकात। आइए चलते हैं आयत के अहम पैगामात पर बात करते हैं। 1. खतरनाक और खौफनाक मौकों पर राहबर को सबसे पहले आगे बढ़ना चाहिए। 2. अगर मुस्तज़अफ़ीन की फरियाद सुनकर भी मुसलमान इस पर किसी किस्म का रद्द अमल जाहिर न करें तो राहबर को चाहिए कि उनकी फरियाद रसी के लिए अकेले ही रवाना हो जाए। 3. कायद और रहबर को इस कदर मुस्तकिल मिजाज और धुन का पक्का होना चाहिए कि जिहाद में लोगों का उसके साथ होने या न होने की सूरत में कोई फिराक न पड़े। 4. हर कोई अपने काम और उसकी नतायज का जिम्मेदार है। 5. दिल को खुदा से वाबस्ता करना चाहिए, लोगों से नहीं। 6. अंबिया की जिम्मेदारी सिर्फ दावत और तबलीग है, किसी को मजबूर करना नहीं। 7. महाज और मैदान जंग के लिए जबरदस्त प्रोपेगंडे की जरूरत होती है। 8. हमारी जिम्मेदारी कयाम और जिहाद करना है, दुश्मन को शिकस्त देना खुदा ताला का काम है। 9. खुदा की ताकत सबसे बड़ी ताकत है और मोमिनीन के लिए जोश व जज्बे का बायस है, जबकि नाफरमानों के लिए एक डराने वाली धमकी है। आज के एपिसोड में हमने एक अहम बात जानी कि एक लीडर को इतना मुस्तकिल मिजाज और धुन का पक्का होना चाहिए कि लोगों के होने या ना होने से उसे कोई फर्क न पड़ने पाए। यहीं पर हमारा वक्त खत्म हुआ। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। सबील कुरान, कुरानी समाज की पहचान।